مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ تو جو چیز پہلے سے معلوم ہوتی ہے اس کی خبر بولو بھائی نہیں دی جاتی، لیکن قرآن ہمیں اس چیز کی خبر دے رہا ہے جو ہمیں پہلے سے بولو بھائی معلوم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی نیوز ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، تو پھر اللہ نے کیوں بتایا؟ جب پہلے سے پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ اینما تکونوا، تم کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یہ بھی کوئی نئی بات ہے بھائی، یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے بھائی، یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی، لیکن یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں بھی چلے جائیں موت سے بولو بھائی نہیں بچ سکتے۔ جو خبر پہلے سے معلوم ہوتی ہے وہ دی نہیں جاتی۔ بہو سے کہیں آپ کی ساس بہت چلاک ہے تو کہے گی کوئی نئی خبر دو بھائی، یہ کوئی یہ تو پہلے سے معلوم ہے۔ تو اللہ کا کلام بلیغ ہے، اللہ ایسی خبر نہیں دے سکتے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو اور اس کو بتانے میں کوئی نیا فائدہ نہ ہو۔ خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھیں کہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا، کام کے لوگ وہ کم گو ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ بولتے کم ہیں۔ کیوں کم بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہ خبر دوں گا، وہ بات کروں گا جس کا سننے والے کو فائدہ ہو، نہیں ہو تو وہ کیا کریں گے؟ خاموش۔ اب آپ دیکھیں نا، محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بلا وجہ کوئی بولے آلو کا ریٹ اتنا چل رہا ہے، پیاز کا ریٹ اتنا چل رہا ہے، آپ بولے گا بھائی تجھ سے کسی نے پوچھا ہے آلو پیاز کے ریٹ ہے؟ کوئی بات کیا چل رہی ہے، موضوع تم نے کیا چھیڑ دیا؟ تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو مجلس میں بے ربط باتیں کرتا ہو اور ایسی بات جس کی ضرورت نہ ہو۔ خواتین بیوقوف نہیں ہوتی لیکن وہ باتیں بے ربط کرتی ہیں۔ میتوں میں بھی دوپٹوں کی قیمتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں، میت ہوگی نا تو روتے روتے پوچھیں گی بہن یہ دوپٹہ کتنے کا خریدا، حالانکہ ابھی موقع دوپٹے کی باتوں کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے نا، لیکن بہن یہ دوپٹہ کتنے کا خریدا، وہ روتے روتے بتائے کہ میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا، روتے روتے بتائیں گے ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے، حیدری کے ریٹ تھوڑے سے ہائی چل رہے ہیں۔ تو خبر جب بھی دی جاتی ہے، میں یہ کر رہا تھا کہ جو بھی عقل مند ہوں گے، حکمت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں مختصر۔ کہیں بات کو طول دینے میں فائدہ ہو تو پھر بات کو طول دیتے ہیں، لیکن جب فائدہ ہو بلا وجہ بات کو لمبا نہیں کرتے۔ تو بتاؤ اللہ کی ذات سے زیادہ حکمت والی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کوئی ایسا کلام کرے گا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ اس کے کلام میں تو ایک حرف بھی زائد نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی ہم، جو حکمت والا آدمی ہے نا، حکمت والا آدمی، وہ جب بھی کسی کو کوئی خبر دیتا ہے تو وہ ایسی خبر کی سلیکشن کرتا ہے جس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس خبر میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا، معلومات برائے معلومات ہو، حکمت والا آدمی ایسی خبریں نہیں دیتا۔ پشتوں میں خبر کو خبر کہتے ہیں نا، خبر اوری کا نا، یہ سننے میں آتا ہے، بول رہے خبر اوری کا نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ خبر سن رہے ہو، وہ کہتے ہیں اورما، بس ہمیں بھی کچھ پشتو تھوڑی تھوڑی آتی، خبر اوری کا نا، وہ کہتے ہیں کانا۔ تو جب کوئی حکمت والی ذات کسی کو خبر دیتی ہے تو وہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، بھائی یہ تو سب کو پتا ہے، تو کیا کریں، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں اگر کوئی خبر دی جائے گی، میں اس کو پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حکمت والا آدمی جب کوئی خبر دیتا ہے تو خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بیگم نے آپ کو کہا کہ بکرے کا گوشت لے آئیں 5 کلو۔ بیگم کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ کہہ سکتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے کچھ کہنے پر کوئی پابندی بولو بھائی نہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ آج بکرے کا گوشت کتنا لے آئیں؟ ایک متوسط درجے کی آمدن والے کو اس نے کہہ دیا کہ بکرے کا گوشت 5 کلو بغیر ہڈی کے لے آئیں۔ ایک تو بکرے میں ویسے ہی ہڈی زیادہ، گوشت کم ہوتا ہے، اوپر سے وہ بھی جب بغیر ہڈی کا، تو پھر اس کا مطلب کہ بکرا ہی، یعنی بکرے میں سے ہڈی نکل گئی تو رہا کیا؟ تو آپ جواب میں بیگم کو ایک خبر دیتے ہیں، خبر یہ دیتے ہیں کہ بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ ایک نیوز ہے نا، بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ مطلب آپ کا بکرے کی مہنگائی کی اطلاع دینا نہیں ہے،
وہ تو اخبار میں بھی پڑھ سکتی ہے, نیٹ پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ بکرے کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں. اس خبر کے پیچھے ایک آرڈر چھپا ہوا ہے کہ مہنگا ہو گیا ہے, لہذا یہ گوشت, بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ نہ منگواؤ, بچیا منگوا لو, مرغی منگوا لو. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے, لہذا یہ مفید خبر ہے, یہ صرف جنرل نالج کے لیے نہیں ہے. تو اس خبر کو ہم فضول خبر نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ وہ خبر ہے جس سے عمل کا تعلق ہے. بہت سے لوگ بہت کچھ معلوم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے. اب میں اگر خبر دیتا کہ فلاں نام ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بھئی کیا جو بھی نام تھا, بس قرآن نے کہا موسیٰ, موسیٰ کی ماں. تو وہ خبر جس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ حکمت والی خبر کہلاتی ہے. قرآن, اب وہ الگ بات ہے جب آپ بیگم کو یہ بتائیں گے کہ بکرے کا گوشت مہنگا ہو گیا ہے اور اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہو کہ میرا مقصد ہے کہ بکرے کا گوشت نہ منگواؤ, تو بیگم صاحبہ بعض دفعہ گھنی بن جاتی ہیں اور وہ خبر کو ایسے ہی ڈیل کرتی ہیں جیسے آپ خبر ہی دے رہے ہیں. تو وہ فوراً بتائیں گی کہ میری نالج میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ بکرے کا گوشت ہمیشہ سے مہنگا ہی رہا. تو یہ ہوتا ہے, وہ بیگم یہ سمجھ جائے, اصل میں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میاں کا مقصد کیا ہے, لیکن وہ بات کو کیا کر دیتی ہیں, پلٹ دیتی ہیں کہ بلا وجہ مجھے یہ نالج دینے کی ضرورت کیا ہے. جیسے ایک آدمی نے کسی ہٹے کٹے فقیر کو دیکھا, فقیر نے اس آدمی سے کچھ پیسے مانگے, تو آدمی نے کہا کہ بھئی اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا میں نے پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. تو اصل میں وہ جو اس نے مشورہ دیا تھا نا, وہ مشورے کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا تھا کہ میں تمہیں بھیک نہیں دینا چاہ رہا, لیکن وہ فقیر ڈیڑھ ہوشیار تھا, اس نے بات کو کیا کر دیا, گھما دیا. تو اس طرح بعض لوگ بات کو گھماتے ہیں. پروفیسر غامدی صاحب آج کل بہت آ رہے ہیں مارکیٹ میں, ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ انکار کرتے ہیں رجم کا. میرا پچھلا بیان اس پہ ہوا تھا نا کہ زانی کی سزا اسلام میں کیا ہے, جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اسلام میں سزا یہ ہے کہ پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا جائے. غامدی صاحب نے اس کا انکار کیا اس سزا کا کہ یہ نہیں ہے اسلام میں. تو ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ چاروں امام جو اتنے بڑے بڑے مجتہد تھے, اسی طرح بڑے بڑے محدثین, سب اسی کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اسے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. تو کیا ان لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آیا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پروفیسر صاحب نے جواب یہ دیا کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام تھے, لیکن ہمیں قرآن نے قرآن کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے, کسی مجتہد محدث کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا. بات الفاظ ہو سکتے ہیں میری ورڈنگ اپنی ہو, مفہوم اس کا یہی تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ ہم یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں مگر غلطی سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک طرف ہمارے سامنے قرآن و سنت ہوگا, دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بڑے بڑے ائمہ ہوں گے, تو ہم فالو قرآن و سنت کو کریں گے, ان اماموں کو نہیں کریں گے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کی بیگم نے کہا کہ بکرے کا گوشت 5 کلو چاہیے, آپ نے کہا بیگم مہنگا ہو گیا ہے, بیگم نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ بکرے کا گوشت مہنگا ہے یا سستا, یہ سوال میں نے کیا ہی نہیں, اور آپ ہکا بکا ہو جاتے ہیں بیگم کا یہ جواب سن کے. حالانکہ آپ نے جو آرڈر دیا ہے وہ اس خبر میں آرڈر چھپا ہوا ہے, بیگم اس آرڈر کو کیا کر رہی ہے, وہ پی گئی, بات گھما دی اس نے. تو وہ تو بیگم ہے, چلتا ہے, اگر وہ باتیں نہ گھمائیں تو پھر مکھنچو ٹائپ کے مرد بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ تو کوئی حقوق ہی پورا نہ کریں, اس کا تو پھر بھی ٹھیک, اس پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز. مگر غامدی صاحب پہ ایسی چیزیں سوٹ, بھائی بیگم اگر ٹوپی نہ کرائے میاں کو تو میاں بھی تو ٹوپیاں ہی کرا رہے ہوتے ہیں نا آج کل وہ کون سے پورے صحیح چل رہے ہیں. اگر سیدھی سادی بیوی کسی کو مل جائے تو میاں حقوق ادا کرے گا؟ کہاں, کون ادا کرتا ہے؟ یہ تو سالوں کے ڈر سے تو حقوق ادا ہو رہے ہیں, اللہ کے ڈر سے کر رہا ہوتا تو پہلے نماز نہیں پڑھتا. او بھائی اللہ کے ڈر سے اگر کوئی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو اللہ کے ڈر میں تو سب سے پہلے کیا ہے, نماز ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہو رہے, یا تو بیوی کے اپنے ڈر سے ہو رہے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گی, یا اس کے بھائیوں کے ڈر سے ہو رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, دیکھو بچے مت روکو, اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے بھائی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے دنیا سے. نسل روکنے کا نقصان یہ ہے کہ ایک آدھ بچہ یا ایک آدھ بیٹی جب وہ شادی ہو کے جائے گی نا جس خاندان میں, ان کو پتہ ہے اس کے پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں, باپ تھا وہ تو مر گیا یا بوڑھا ہو گیا, وہ تو مر گیا, تو پیچھے بھائی ہونے چاہیے. چھوڑتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ یار میں نے اس کو طلاق دی تو پیچھے 5-6 سالے کھڑے ہوئے ہیں, حقوق حق تلفی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے, پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, بھائی بہن ہے ہی نہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے, برباد کر دیا ہمارا. تو ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ جو ہے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں ان ائمہ کی نسبت, تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف یہ بڑے بڑے ائمہ ہو تو ہم فالو کس کو کریں گے, قرآن کو. حالانکہ پوچھنے والی خاتون کا یہ سوال نہیں تھا, سوال گھمایا ہے.
ارے وہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ایک طرف قرآن اور ایک طرف چاروں امام اور امام بخاری مسلم جیسے محدثین ہو تو ہم قرآن ہی کو فالو کریں گے, بلکہ پوری دنیا ایک طرف ہو, سارے مسلمان ایک طرف ہوں اور ایک طرف قرآن ہو, تو فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کو. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا کی سمجھ میں قرآن کا وہ مفہوم نہیں آیا جو 15ویں صدی میں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اس اشکال کا جواب چاہیے کہ ایک غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار تمہارے قرآن اور حدیث تو نہ ابو حنیفہ کی سمجھ میں آیا جس کو آدھی دنیا فالو کر رہی ہے, نہ امام شافعی کی سمجھ میں آیا جس کو 1/3 دنیا فالو کر رہی ہے, نہ امام مالک اور احمد بن حنبل کی سمجھ میں آیا جس کو باقی مسلمان جن کو فالو کر رہے ہیں. تو ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, جبکہ یہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز تھے اور پوری دنیا ان کو فالو کرتی آ رہی ہے. تو اب کیا اسلام سمجھو گے؟ اس کا مطلب تمہارا اسلام ہی ناقص ہے, اسلام محفوظ نہیں ہے. یہ سوال تھا اصل میں کہ اللہ نے یہ اسلام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ ان کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. پھر ایک آدھ تو غلطی کر سکتا ہے, سارے غلطی کر رہے ہیں, کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. اور آج سمجھ میں کس کے آیا ہے؟ لمز یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہمیں ان پروفیسر کی ذاتیات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. علمی اختلاف تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہم آپ سے یہ علمی اختلاف کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کچھ پوچھا گیا, جواب کچھ اور دیا گیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, جتنے باطل لوگ ہیں سب کا انداز اسی طرح کا ہوتا ہے, پوچھو کچھ جواب کچھ اور ملے گا. تو میں دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جب بھی کوئی حکمت والا آدمی کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر کے اندر دیکھو, پشتو میں کہتے ہیں خبر اوری کا نا, ایسے ہی کہتے ہیں بھائی, کچھ اور کہتے ہیں تو بتا دیں. خبر اوری کا نا, خبر سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ تو یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اس کا مطلب کہ بھائی اس کی خبر کے اندر جو آرڈر چھپا ہوا ہے اس پہ عمل تو نظر آ نہیں رہا, اس کا مطلب تو سن نہیں رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اس کا مطلب باپ بیٹے سے کہتا ہے مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے, یہ خبر ہے یا آرڈر ہے؟ خبر ہے بھائی, مجھے پیاس لگ رہی ہے کہ مجھے کیا لگ رہی ہے؟ پیاس. اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہے پانی پلاؤ. نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھو کوئی کسی کو کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو, بیٹا مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. ایک دفعہ کہہ دیا, بیٹا میں نے کہا میری زبان خشک ہو رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے. 2 دفعہ کہہ دیا. تیسری دفعہ کہہ دیا بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے. بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اچھا ابو تھینک یو آپ نے ایک اچھی خبر دی. تو آپ پھر بولیں گے اوری کا نا, سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ کہے گا ہاں سن رہا ہے. تو سن رہا ہے تو کم وقت پانی کیوں نہیں پلاتا جا کے؟ یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بھائی اگر سن رہا ہے تو جا کے پانی کیوں نہیں پلاتا؟ پانی پلا. مطلب یہ ہے, اس کا مطلب جو پانی نہیں پلا رہا ہے اس کا مطلب تو خبر نہیں سن رہا ہے, تو یعنی سمجھ نہیں رہا ہے تو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یاد رکھیں قرآن مجید میں جتنی بھی خبریں ہیں, قرآن نے ہمیں پورا واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. یہ تاریخی واقعہ ہے, لیکن اس میں آرڈر چھپے ہوئے ہیں. کمزور کا مقابلہ طاقتور سے, اہل حق کا مقابلہ ظالم سے. فتح کس کی ہو رہی ہے؟ حق پرستوں کی. حق پرستوں کی فتح ہو رہی ہے. ظالم کا انجام اچھا نہیں ہے. ظاہری نقشوں سے دیکھ کر متاثر مت ہو, یہ آرڈر ہے نا. فرعون کی بڑی حکومت سب کچھ, اللہ نے فرمایا اس سے متاثر مت ہو, اصل تقویٰ ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں اللہ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ خبر ہے. یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چکھنا ہے, پھر اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ جیسے آج جمعہ ہے, میں کہوں تو آپ بولیں بھائی ہمیں پتہ ہے. ہاں گھر میں ایک بچہ نہا دھو کے تیاری کر کے جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا, اسے آپ کہتے ہیں بیٹا آج جمعہ ہے, حالانکہ اسے پتہ ہے جمعہ ہے. مطلب یہ کہ حرکتوں سے نہیں لگ رہا کہ تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے. اسے آپ بار بار بتائیں گے آج کیا ہے؟ آج عید ہے. کہتے ہیں نا لوگ آج عید ہے, پریشان کیوں بیٹھا ہوا؟ بھائی آج کیا ہے؟ عید ہے, مطلب پریشانی ختم کرو. تو اللہ نے بتایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے. اور آج کی تازہ خبر, آج کی کیا ہے؟ یعنی آج جمعے کی تازہ خبر ہے یہ کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ بولو بھائی چکھنا ہے. یہ خبر اللہ نے اصل میں جو دی ہے نا, اس کے اندر بہت سے آرڈر چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر نہیں ہے بلکہ بہت سارے آرڈر ہیں. نمبر 1 کہ یہ تو تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. جیسے جمعے کے دن کوئی نہا دھو نہ رہا ہو, یا کسی بچے کے امتحان سر پہ کھڑے ہیں اور وہ بنٹے کھیل رہا ہے, ڈبو کھیل رہا ہے, تو ابا کہیں گے بیٹا کل تمہارا پیپر ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ پیپر ہے, لیکن اسے یاد دہانی کے لیے کہ بھی کیا کر رہا ہے بھائی. تو بچہ کہے گا ابو مجھے تو پتہ ہے کہ کل پیپر ہے, پہلے سے پتہ ہے. تو بیٹا حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ کل پیپر نہیں ہے. جن کا کل پیپر ہوتا ہے ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہوتی. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے اللہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے, ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ خبر ہے نہیں. تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کا اعلان کر کے دنیا سے جائے گا. ہر شخص جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے
دوسری بات, حرکت سے نہیں, حرکتوں سے. جیسے وہ بچہ جو ہے نا جس کا کل پیپر ہے, ڈبو بھی کھیل رہا ہے, اور جب ڈبو کھیل کے آیا تو سو گیا, تو ایک حرکت سے لگ رہا ہے کہ کل پیپر نہیں ہے, یا حرکتوں سے؟ ایک حرکت ہوتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کھیل چھڑا دو, وہ تو ساری حرکتیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کل پیپر ہے. تو ہماری ایک حرکت نہیں ہے بھائی, بہت ساری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں. ایک حرکت یہ بھی ہے کہ موت کی بات اچھی نہیں لگتی. کسی محفل میں بیٹھو, بولو ہم سب نے مرنا, کیا ہو گیا بھائی, کون مر رہے ہیں یہاں, سب فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے نا کہ موت کیوں بلا وجہ اچھے بھلے بیٹھے ہیں, تو آگے بلا وجہ قبر لگا کے رکھی ہوئی تو نے. حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں, کیونکہ جو ہوتا ہے تو اس کی خبر تو اچھی لگتی ہے نا, بلکہ اس کے بارے میں تو پوچھتا ہے انسان کہ کب. ارے یار ہر بات میں مثال دینی پڑتی ہے, مصیبت یہ ہے. دیکھو ایک بچہ اب کھیل کود میں مشغول ہے, امتحان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی, پتہ چل گیا اخبار میں کہ امتحان ہونے والے ہیں یا امتحان ہوں گے, فوراً بچے کو فکر ہوتی ہے پتہ چلے کہ کب. نہیں آ رہی واہ, فوراً اس تجسس میں لگ جائے گا کہ ڈیٹ پتہ چلے کہ کب, کیونکہ پھر اس نے تیاری کرنی ہے. تو ہمیں جب پتہ ہے کہ مرنا ہے تو ہمیں تو فوراً اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کب وہ دن آئے گا. تو اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو کہ بھائی آپ کی باڈی کا اسٹرکچر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ 10-15 سال سے زیادہ چلنے والی کہانی ہے نہیں, خوش ہونا چاہیے, چلو آپ نے بتا دیا, ورنہ میں تو 48 سال سمجھ رہا تھا. لیکن غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ابے کیوں بلا وجہ بیٹھے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرو, کیا کرونا لگا کے رکھی ہوئی کہ لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کرونا لے کے بیٹھے ہوئے, کرونا سے ڈرا رہے ہو. کرونا سے تھوڑی ڈرا رہے ہیں, موت کی تیاری کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تیار. نہیں مرے تو اچھی بات ہے, مر گئے تو پہلے سے توبہ طائب کر کے نکل لیں گے, کیا خیال ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. تو دوسرا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مارے تو ٹھیک ہے, خود سے مرنے کی زبردستی کوشش نہ کرو نا. جتنی تیاری کا ٹائم مل جائے اچھا ہے نا. ارے ایک بچے کو بتایا جائے کہ جنوری میں پیپر ہیں, وہ کہے گا یار اچھا ہے, 4 مہینے بھی تیاری کے لیے ہیں, اور اسے آپشن دیا جانی جی کل ہی پیپر ہے, تو کہے گا یار تھوڑا ٹائم دے دو تو اچھا ہے, اچھے نمبر آ جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں زندگی کا تھوڑا ٹائم مل جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لیں, کیا خیال ہے, کچھ اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں, کیونکہ ابھی فوراً مر گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا نیک ہو کہ سیدھا کہاں جائے, جنت میں. کچھ ہم لوگوں کے اعمال کو اتنے اچھے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے ہمیں جو موت کی خبر دی, اس خبر میں بہت سارے آرڈرز چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر یہ ہے کہ تمہاری, یعنی آرڈر کیا ہے, تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. نمبر 1, وہ حرکتوں میں ایک حرکت کہ موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا. یہ بھی ایک بڑی غلط حرکت ہے. حالانکہ اہل اللہ جتنے بھی ہیں, دیکھو قرآن ٹینشن بڑھانے کی کتاب ہے, ٹینشن ختم کرنے کی کتاب ہے. ختم کرنے کی ہے نا, ٹینشن بڑھانے کی ہوتی تو یہ تو پھر ایک عیب ہے نا. لیکن عجیب بات ہے قرآن میں موت کا تذکرہ بہت ہے. تو لوگ کہتے ہیں موت کے تذکرے سے ٹینشن بڑھتی ہے. میں کہتا ہوں بڑھتی ہے تو قرآن اس کا تذکرہ بار بار کیوں کرتا ہے؟ موت کے تذکرے سے ٹینشن کم ہوتی ہے میرے بھائی, بڑھتی نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ بھی بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیسے دعوے کر رہے ہیں یار. موت کے تذکرے سے ٹینشن کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. کیوں؟ جب بار بار موت کا تذکرہ تو انسان اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے. اور ٹینشن کی بیسک وجہ ہی دنیا سے محبت ہے. ارے جس محبوبہ سے محبت ہو اور اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ محبوبہ بچھڑ جائے گی, تو اس سے انسان کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ یہ محبت تو زہر ہے. دوستی لگا رہے ہو کہ پتہ ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا. ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, جب ساتھ چھوڑتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا. اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا, اس سے دوستی لگانا تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے. تو اللہ نے بار بار موت کا تذکرہ کیا قرآن میں, بار بار. یہ دنیا نہیں, کوئی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہو نا, پیسوں کا کوئی بزنس ہو رہا ہے, آپ کا بزنس ہو رہا ہے, گاڑیوں کا کاروبار ہو رہا ہے, یار وہ یہ گاڑی مجھے جو ہے نا 20 سال کی قسطوں پہ چاہیے. یار 20 سال کا کیا پتا زندہ رہیں یا نہیں رہیں. فوراً بولنے کا اثر پڑتا ہے انسان پر, آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے. کچھ کم کر لو, 10 سال پہ لے آؤ. کسٹمر 20 سال کہہ رہا ہے, آپ کس پہ لے آئیں؟ 20 سال میں تو بھائی 10 سال پہ لے آؤ. 10 سال پہ آ گیا تو بولا یار بھروسہ تو اس کا بھی نہیں ہے, تو اب آپ ایسا کرو, اگر آپ اس دوران مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ قسطیں تمہارا باپ بھرے گا. مطلب یہ کہ یہ قسطیں کون بھرے گا پھر؟ صحیح ہے نا. یہ تو میں یہاں تمیز سے بات کر رہا ہوں, آپ نے باپ ہی کا حوالہ دینا ہے, ورنہ وہ مانے گا نہیں. یہ نا مالی معاملات پہلے سے کیا کریں. میں لوگوں کے مالی معاملات دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو یقین ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. او بھائی ابھی لکھو, ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا. مجھے ایک بینک والے آفر کر رہے تھے کہ آپ قسطوں پہ مکان لے لینا. بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آسان قسطوں پہ ایک مکان دلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال کی. میں نے کہا اگر میں کل مر گیا, یعنی آج ایگریمنٹ کرتا ہوں اور یہ قسطیں بھرنا شروع کرتا ہوں, اور میں 3 مہینے بعد مر گیا, پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ ایسے سوالات سے کیا کرتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں,
تعجب کرتے ہیں, کیوں بھائی, کیوں مر گئے, کیوں مر گئے بھائی؟ مر سکتا ہے, کوئی بھی کسی ٹائم مر سکتا ہے, اس کا پہلے سے بتاؤ کہ ہوگا کیا. اگر ہم بالفرض لے لیں آپ مر گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا, کسی بڑے محکمے میں تھے, کہ ایک پالیسی ہے یہ خرید لو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ہوں جب تک آپ بے فکر رہیں. میں نے کہا آپ جب تک ہیں, اس کا مطلب اگر آپ کا انا للہ ہو گیا تو پھر مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جس میں میری موت یا آپ کی موت کی صورت میں پیچیدگیاں کھڑی ہو جائیں. نہیں آ رہی بات بھائی؟ ایسی ڈیلنگ ہو کہ آج آپ مر گئے تو کیا ہوگا, مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. آج میں مر گیا تو یہ پیسے ریکور کیسے ہوں گے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. دنیا میں ہر کام کی گارنٹی لی جا سکتی ہے بھائی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی. ایسے ایسے مرتے ہیں, اور اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں, پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرایہ دار کو جب گھر لے کر آؤ نا, تو اسے پہلے بتا دو میں مر گیا نا تو یہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے, ختم. پھر میرے بچے آپ کو چاہیں نکالیں, آپ کو چاہیں رکھیں, پہلے بتا دو. ہر چیز میں موت کو ڈاکومنٹ میں لازمی لے کر آؤ. ہر ڈاکومنٹ میں مرنے کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے نہیں ہوتا. پھر اتنی پیچیدگیاں. وراثت کی ایک تقسیم ہو رہی تھی, میرے پاس کیس آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے مشترک مکان ہے, اوپر والے پورشن پہ گھر بنائے گا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ گھر بنایا رہنے کے لیے اور مر گیا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ شریعت کا یہ, پوری بات بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کی زمین پر اپنے لیے گھر بناتے ہیں, زمین ابا کی تھی, پلاٹ ابا کا, بیٹے نے کہا کہ ابا میں گھر بنا رہا ہوں, ابا نے کہا میرا پلاٹ ہے اس پہ بنا لے, تو پلیٹ ابا کی ہے, اس میں بریانی بولو نا آپ کی ہے. تو جس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میری پلیٹ مجھے واپس کرو, اس میں میں نے قورمہ ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ جب آپ گھر بنائیں تو جو جس کا پلاٹ ہے اس کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ گھر توڑ کے کہ اپنی تعمیر توڑ کے لے جاؤ یہاں سے, اس کو ہر وقت یہ رائٹ حاصل ہے, ہر وقت حق حاصل ہے. اب لوگ کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ابا سے اس وقت تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور آگے کا سوچا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون خالی کرنے کا حکم دے گا. ابا کیوں کہیں گے کہ توڑ کے لے جاؤ, ابا ہیں بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی کیوں توڑنے کا حکم دیں گے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو گیا, میں نے کہا فرض کرو آپ کا انا للہ ہو گیا, ابا کو آپ سے محبت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہو, بہو کو بھی آپ کے لیے بڑا دل ہے, بہو کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے, اور ابا نے کہہ دیا بہو سے نکلو یہاں سے اپنا, یعنی اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا. تو پھر یہی سوال ہوتا ہے بھائی میں بھی جوان میں کیوں مروں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وارثوں کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہو لڑائی جھگڑوں کی, کہ وہ اتنی بڑی آگ میں آپ ان کو داخل کر رہے ہو کہ وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں, پھر لڑتے رہے آپس میں. اسلام میں بہت زیادہ معاملات کی صفائی کا حکم ہے, بہت زیادہ, تھوڑا نہیں. قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سودوں کو لکھنے کے بارے میں, کہ جو سودا ہو, مالی لین دین ہو, ریٹن میں ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے, پیسوں, جہاں پیسہ آئے گا وہاں پھٹے بازی شروع. تو تیاری نہیں ہوتے, پھر وہ اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی, پھر اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی. ابا نے کہا, ابا کے چانس نہیں تھے ابھی دنیا سے جانے کے, ابا انا للہ ہو گیا ابا کا. اب انا للہ ہو گیا کہ نیچے والا پلاٹ کیا ہو گیا, سب کا مشترک. ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ میرا نیچے والے پلاٹ میں سے حصہ نکالو. واڑے واہ بھائی نیچے پلاٹ تو مشترک ہو گیا نا. اب ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ یہ تو ابا کا پلاٹ تھا, اب ابا نہیں ہے تو ان کا پلاٹ بھی اب ان کا نہیں ہے, تو نیچے پلاٹ میں میرا بھی حصہ ہے, خالی کر کے دو, کر لیں گے کچھ. بولتے کیوں نہیں بھائی. پھر علماء کوشش کرتے ہیں کوئی سلو کا راستہ اختیار کریں, کچھ تم پیسے اتنے لے لو کہ یہ حق چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سلو یقینی تو نہیں ہوتی, کہ ضروری تو نہیں وہ سلو پہ آمادہ ہو بھی جائے. بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جتنے, ابا کو بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا فی الحال, ان کا خیال تھا 99.99 سال کے بعد شاید اس بارے میں ہم سوچیں گے کہ دنیا سے جانا ہے, شاید ہم سوچیں گے اس بارے میں. یعنی عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو. ویسے آپ پوچھیں تو بھائی کہیں گے موت کا کیا بھروسہ, ارے جب بھروسہ نہیں ہے تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو بھائی. ویسے کہہ رہے ہیں کہ موت کا کیا بھروسہ, جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کو کمرشل پلاٹ لے کے دیا, اور کمرشل پلاٹ لے کے دیا تو کہنے لگے کہ وہ یہ 2 بالکل غریب غربا ہیں, یہ کمرشل پلاٹ میں ان کو دے رہا ہوں. میں نے ان صاحب سے کہا ان کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر یہ مالک بنیں گے, قبضے میں نہیں دیا تو مالک نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا میں بنا کے دے دوں گا ان کو. میں نے کہا بنانے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو گیا تو, ان کو انا للہ نہیں کہا, ان کا میں نے کہا آپ کا وصال شریف ہو گیا. اگر آپ کا انتقال شریف ہو گیا بنانے سے پہلے, تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک ہینڈ اوور نہ کیا جائے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. کاغذات میں لکھنے سے یاد رکھو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. ارے آپ نے دکان بنا کے اپنے بیٹے کے کاغذات, بیٹے کے نام کر کے کاغذات پکڑا دیے تو شرعی طور پر ملکیت منتقل نہیں ہوئی. چابیاں دیں اس کو بٹھائیں گے, قبضہ ہوگا تو پھر ہوگا.
تو میں نے کہا یہ پلاٹ ہینڈ اوور کر دیں. پلاٹ ہینڈ اوور کیسے ہوتا ہے کہ جا کے نشان ہو اور بچہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ تصرف اس کو حق حاصل ہو جائے کہ میں جو چاہے کروں اس میں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں یہ سب بنا دوں, بنا کے بنایا دوں گا. میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے کے چکر میں, زیادہ کے چکر میں چھوٹے سے بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کیوں انتقال ہوگا, ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہو گیا انتقال. صحیح ہے نا, کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. اور میں نے دیکھا کہ جو اپنے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھا نا کہ انتقال نہیں ہوگا, اس کا جلدی ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی نکل جاتا. کہتے ہیں تو کس خوش فہمی مبتلا ہے, وہ تو پھر بھی ذہن میں ہے اس کے. تو حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار نہیں. پلاٹ خریدیں گے, مکان خریدیں گے, اس میں 60 سال کی عمر میں مکان اگر اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو ٹھیک ہے, اپنے لیے بنانے کا بولو نا بھائی, کوئی تک نہیں بنتا. بچوں کے لیے بھی بنا رہے ہو تو ٹھیک, کس تصور میں وہ پھر میں اس پہ بات کر چکا ہوں. فرض کر لو بنا رہے ہو تو اگر اس نیت سے بنا رہے ہو کہ میں مر گیا تو, اور اللہ نے پیسہ بھی بہت دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلے اپنی خوراک, بچوں کی تعلیم, اچھی سواری, وہ میں بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اب تو آپ اتنے فل ان دا بلینکس. سب سے پہلا پیسہ جو ذاتی گھر بنانے کی بات کرتے ہیں نا لوگ, ذاتی گھر بہت ضرورت ہے. میں کہتا ہوں 5ویں درجے میں ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے, ایک ضرورت بالکل نہیں. ضرورت چھت کی ہے, چاہے کرائے کی ہو چاہے اپنی ہو, ایک آسائش ہے, آرائش ہے. تو وہ 5ویں درجے میں سب سے پہلے خرچ کرو. میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں ذاتی گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے سارے لوگ جو ذاتی گھر بنا کے بیٹھے بیوقوف ہیں, خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اس کو 5ویں نمبر پہ رکھو اگر رکھنا ہے تو. سب سے لوگ پیٹ کاٹ کے گھر خرید رہے ہیں. پہلے یعنی پیٹ کاٹ کے نا متوسط درجے کی آمدن ہے, اس میں قسطوں پہ اتنی انسٹالمنٹ پہ آپ نہ صحیح طرح کھا سکتے ہو, نہ بچوں کو صحیح طرح پڑھا سکتے ہو. پہلے بنیادی خرچے پورے کرو. نمبر 1 اچھی خوراک. صبح ناشتے میں بادام, پستے, اخروٹ. نہیں آ رہی بات, اس سے اچھا والا کولیسٹرول بنے گا. صحیح ہے. بڑے گوشت پر اگر پابندی ہے تو بکرے کا گوشت. پھر جب بیگم بولے 5 کلو تو یہ نہیں بولو کہ کیا ہو گیا ہے, مہنگا ہو گیا. بیگم سے بولو بیگم جو گھر خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے نا, اس سے آج کل تمہیں کیا کھلا رہا ہوں, بکرا. کرائے کے گھر میں گزارا کرو, روز بکرا کھائیں گے. گھر تو ان اینٹوں سے دیواروں سے دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی, جنازہ اٹھے گا یہاں سے. یہ اپنی ہو کرائے کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوڑنا اس کو. یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے, میرا گھر ہے. تو کیا کر لے گا بھائی, یہ جتنے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے سب کے اپنے گھر تھے. تو جانا ہے, نکلنا ہے, مسافر خانہ ہے. سیٹوں سے دل نہیں لگا. W11 میں بیٹھو گے, کیسی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں نا W11 میں. ارے وہ کیسا زبردست W11 کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہوتا ہے, تو کیا گھر لے جاتے ہیں اس کو. او بھائی سفر کی جگہ ہے, بیٹھو, لال سیٹیں ہوتی ہیں چمکتی ہوئی, ہے نا, کیسی چمکتی ہوئی لال سیٹیں, اچھی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں پوری, اندر بھی W11 پہ, باہر بھی. اب تو ہم بیٹھے نہیں, بہت عرصہ ہو گیا, وہ لوگ نہیں چھوڑتے نا, جہاں بھی جاؤ بیٹھو تو لوگ پہچانتے ہیں. ڈرائیور کے بارے میں ڈر ہوتا ہے, اکرام میں مجھے اسی سیٹ پہ لے جا کے نہ بٹھا دے. پائلٹ نے تو بٹھا دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ, تو اب W11 کے ڈرائیور نے پہچان لیا, پتا چلا مفتی صاحب آپ یہاں بیٹھے جی. تو اب یہ تھوڑی کہ اتنی چمک چھلوں کی طرح چمک رہی ہے, تو اب آپ کو W11 سے محبت ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں میں گھر جاؤں گا ہی نہیں, یہ میری سیٹیں ہیں, یہ اسٹیئرنگ میرا ہے. ارے بھائی یہ تو وقتی طور پر سفر کے لیے ہے. کتنا بڑا گھر ہو, کتنی اچھی لوکیشن ہو, یہ چھوڑ کے جانا ہے. جنازے اٹھیں گے یہاں سے. اور سارے سب کے قارون نے کیسے کیسے محلات بنائے, کم ترکوا من جنات وعیون ونعیم. قرآن کہہ رہا ہے کیسے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا دنیا سے وہ. وزروع ونخل, اور کھجور کے باغات اور کھیتیاں, یعنی کاروبار الگ تھا اس کا, سب چھوڑ چھاڑ کے ختم. فما بکت علیہم السماء والارض. اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے اس قسم پرسی پہ آسمان رویا, نہ زمین کو ان پہ ترس آیا. ہمارے نبی کیا چھوڑ کر گئے, ایک آدھ گھوڑا تھا میرا خیال, ایک تلوار, بس یہ وراثت چھوڑ کے گئے دنیا سے. لیکن کامیاب کون تھا, ہمارے نبی کامیاب تھے بھائی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھا. ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں, یار یہ اتنا بنا رہا ہوں, اتنا بنا رہا ہوں میں. تو سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کس پہ میرے بھائی, خوراک. تعلیم سے زیادہ خوراک پہ. باڈی ہوگی, صحت ہوگی تو پھر آگے تعلیم بھی ہے. بیمار آدمی کیا بیچارہ, وہ ایک حکیم صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ دیکھو موٹا حکیم اور دبلے فقیر پہ کبھی دبلا حکیم اور موٹا فقیر, ان پہ اعتماد نہیں کرو. میں نے کہہ رہا دبلا حکیم اگر اس کو صحت بنانی آتی ہے تو خود دبلا کیوں ہے اتنا, خود اپنے آپ کو صحت مند کیوں نہیں رکھ سکا یہ. اور موٹا فقیر کا مطلب اگر یہ واقعی فقیر ہے تو اتنا موٹا کیوں ہے, اس کو اضافی مل رہا ہے تبھی یہ گول ہو گیا ہے. کوئی بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں, بڑی خاندانی باتیں ہوتی ہیں. تو صحت اچھی نہیں ہے تو میرے بھائی لوگ آپ سے, اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو لوگ علاج نہیں کرائیں گے. آپ بولیں گے یار یہ ڈاکٹر صاحب خود اتنے باریک سے ہیں تو یہ کیا علاج کریں گے. تو سب سے پہلے, اور صحت پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں غریب لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے کم ہیں, محنت زیادہ کرتے ہیں, وہ ایک اور وجہ ہے. لیکن اگر غریب اچھی خوراک کھانا شروع کر دے تو اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا. تو اچھی خوراک پہ روکڑا بولو نا بھائی, خرچ ہوتا ہے. یہ جو کوکنگ آئل آپ مارکیٹ سے لے کر آ رہے ہو, اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے, سستا ہے, دیکھنے میں چمکدار ہے, اس لیے کھا کھا کے قبرستان
ہے بھائی, بھر دیے. دیسی گھی کا مشورہ تو کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس یار؟ تمہارے پاس دیسی گھی کے پیسے نہیں ہیں, بحریہ ٹاؤن میں تم نے بنگلہ خرید لیا ہے. جس کے پاس دیسی گھی کے پیسے نہ ہو وہ ذاتی مکان خرید سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مکان میں تو سریا ڈالا جا رہا ہے, اور جو مکان میں رہنے والا ہے وہ اپنے ہڈیوں کے سریے کی فکر نہیں کر رہا. وہ اپنی ہڈیوں میں سریا نہیں ڈال رہا, ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور مکان میں اتنے موٹے موٹے سریے ڈل رہے ہیں. وہ پہلے جو دیکھو مکان رہا خود مر گئے تو مکان کا کیا فائدہ؟ وہ مکان نہیں تھا, خود رہے, کوئی نہ کوئی چھپڑا مل جائے گا رہنے کے لیے. کیا یار سمجھ میں نہیں آ رہا یار, میرا خیال بہت مشکل ہے بھائی. آپ کہہ رہے اتنا آسان ہے پھر اتنا مشکل کیوں ہے؟ تو بہت آسان ہے, عمل کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ پورا 1 گھنٹے کا بیان تک بھی سمجھ میں نہیں آئے. ابھی آپ جب جمعے کے بعد گھر جائیں گے نا تو پھر گھر میں خیال آئے گا, بیگم سے کہیں گے یار ہم دیسی گھی کے پراٹھے کھا لیا کریں, کیا خیال ہے؟ بیگم کہے گی دماغ صحیح ہے, بحریہ ٹاؤن کی قسطیں کون بھرے گا؟ پھر آپ کہیں گے بات تو صحیح ہے یار, ذاتی مکان کیا ڈائلاگ کیا ہو گیا؟ ذاتی اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے, بھلے اس میں چائے میں پاپڑ ڈبو کے کھاؤ سارا دن. اپنا گھر یہ نہیں کہتے کمبخت, اپنی باڈی اپنی ہوتی ہے, پہلے باڈی ہے گھر بعد میں ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا نا, ذاتی مکان دماغ میں مسلط کیا ہوا ہے. مکان بنائے فالتو پیسہ, فالتو تو نہیں کہہ سکتے, بہت زیادہ پیسہ ہو, خوب اچھی خوراک, بچوں کی اچھی تعلیم, بہت فٹ فاٹ. اب یہ کہ صدقہ خیرات بھی اچھا خاصا کر لیا کرتے ہو, پھر بچ رہا ہے تو چلو یار ذاتی ہو جائے, اچھا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ بچوں کے لیے مرو گے تو ایک وراثت میں اچھا حصہ مل جائے گا, یا کوئی پلاٹ لے کے ڈال دو ان کے لیے, کرائے میں پھر رہو, بچوں کے لیے کیا لے کے ڈال دو؟ پلاٹ. حدیث میں آتا ہے کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ بچے لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو یہ بھی ہے, یہ بھی اسلام ہی کا حکم ہے. لیکن یہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, اپنے ابا کے بچے ہو, تو اپنی بنیادی خرچے پورے کرنے کے بعد پھر انسان کیا کرے کہ یار کچھ اگر اللہ نے اضافی دیا ہے تو بچوں کو بالکل لاوارث نہ چھوڑا جائے. اور ویسے بھی آج کل بیوہ عورتوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آپ مرے تو آپ کی بیوی بیوہ ہوگی, کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس کو, اس کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو یہ سب بات کی, جس کو اللہ نے نہیں دیا تو توکل کرے بھائی, جس اللہ نے مجھے کھلایا پلایا بچوں کو بھی کھلا دے. تو پہلا کیا ہے, جلدی جلدی بات سمیٹ کے ختم کروں. پہلا کیا ہے؟ خوراک. ٹھیک ہے نا, ٹائٹ قسم کی خاندانی خوراک, زیادہ خوراک نہیں, اچھی خوراک. ایسے نا 4 پراٹھے صبح صبح کھانا شروع کرتے ہیں آپ, زیادہ نہیں, اچھی. اچھی کیا ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیے گا, حکیموں سے پوچھ لیں, حکیم صاحب سے پوچھیں آپ 90 سال میں, حکیم بڑے لمبی عمروں کے ہم نے دیکھے ہیں, حکیم صاحب 90 سال کے ہوئے کیا کھاتے ہو, لیکن حکیم بتائے گا نہیں, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. صحیح, وہ بتائے گا نہیں, بہت کم بتاتے ہیں ورنہ بتاتے نہیں ہیں. تو دوسرے نمبر پہ میرے بھائی بچوں کی اچھا خوراک میں صحت بھی داخل ہے. کوئی جم مشین لے آؤ گھر میں بیگم صاحبہ کے لیے, بیگم یہ جو اتنا آپ گول ہوتی جا رہی ہیں نا, اس گولائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ جو ہے نا اس کی نسبت آؤٹ پٹ بہت کم ہے. جتنے پراٹھے انرجی سیو ہو رہی ہے, تو آپ انرجی سیور نہیں ہیں. وہ بیٹری ہے میرے پاس جو انرجی سیو کرتی ہے, جب لائٹ چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گی, وہ انرجی دے گی ہمیں. آپ اگر انرجی سیو کریں گی, جو آپ کے اسٹرکچر سے لگ رہا ہے کہ ساری انرجی کیا ہو رہی ہے, سیو ہو رہی ہے, تو کسی دن یہ دھماکے سے بیٹری پھٹ جائے گی. تو اس لیے اس انرجی کو یوٹیلائز کرنے کی یا تو ادھر سے چارجنگ کم ہو, خوراک کم کریں, دنیا چھوڑ دیں گی بھائی. اپنے خرچے پہ تھوڑی, میاں کے خرچے پہ کھا رہی ہے نا. آج اپنے خرچے پہ انسان خوراک نہیں کم کرتا, دوسرے خرچے پہ کہاں سے کم کرے گا؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ بیگم یا تو خوراک کو کم کرو, وہ بہت مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں ہم زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں, خود بھی تو بہت کھا رہے ہیں, تو یا پھر کیا کرو, ایکسرسائز کرو. گھر کے کام کاج بھی آج کل نہیں ہوتے خواتین سے, پہلے تو برتن دھونا, پوچھا, اور یہ اتنے سارے کام. بچے بھی ہوتے تھے 6-6 8-8, صبح صبح سب کو ناشتہ کرا رہی ہیں, سب کے کپڑے استری ہو رہے ہیں, سب کو شوز پہنا کے گھر سے, وہ اسی میں اتنا کچھ انرجی یوٹیلائز ہو جاتی تھی. اب بچہ بھی ایک آدھ وہ بھی ہو گیا, اللہ کی دین ہے, وہ بھی نہیں ہو رہے, جو انرجی وہاں خرچ ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. پھر بچوں کو پالنے کی انرجی بھی, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے وہ بھی, اس کے جو جتنا ہگائی متائی کا سیٹ اپ ہے وہ سارا پیمپر نے اٹھا لیا اپنے ذمہ, معذرت کے ساتھ. وہ پیمپر کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ کب اس کو پوٹی آ رہی ہے, کب اس کو پشی آ رہی ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں. پیمپر کہتا ہے میں ہوں نا, یہ کس کی ذمہ داری ہے, میری ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, بس آپ کا کام ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھایا, پھینکا, دوسرا چینج کر کے لگاتے, یا 2 دفعہ کر لیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ ٹینشن بھی کیا ہو گئی, پہلے راتوں رات پوری رات نالیوں پہ لے کے, واش روم میں لے کے بیٹھی رہتی تھی مائیں, سی کرتی رہتی تھی, کم وقت کب کرے گا بچے کے جذبات سے کھیل رہی ہوتی تھی, تو محنت لگتی تھی نا. پھر بستر گندا ہو گیا, اس کو دھونا ہے, وہ بہت سارے کام تھے. اور اس سے اور پیچھے جائیں گے تو چکی خود چلایا کرتی تھی ہے بھائی, تو اس میں اتنا پسینہ نکلتا تھا, بالکل فٹ فاٹ. 99 سال کی عمریں ہوتی تھی, عورتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی پہلے, مرد مر جاتے تھے جلدی. اب سارے کام بولو بھائی ختم, بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے, جو ایک آدھ ہو رہے ہیں, آدھا دن اسکول پال رہے ہیں, ان کو اسکول کی ٹینشن, وہ میاں کے جیب سے پیسے جائیں گے وہاں پہ. پھر آدھا دن ان کو 6-7-8 گھنٹے سو جائیں گے, باقی دن ان کو کمپیوٹر پالے گا, کارٹون. وہ کارٹون کے سامنے بیٹھے رہیں گے, کمپیوٹر کے سامنے گیم کھیلتے رہیں گے, ویڈیو گیم, تو وہ پال لیتا ہے. تو دونوں کی صحت کہاں جا رہی ہے بھائی برباد ہو رہی. تو ان سے کوئی مشین لا کے رکھ دیں گھر میں, بیگم اس پہ تھوڑا چلا کرو, ٹھیک ہے نا.
بھاگا کرو, پسینہ نکلنا, پھر ایئر کنڈیشن روم ہے جو گرمی سے تھوڑی بہت انرجی ختم ہوتی تھی وہ بھی, تو پیسہ اس پہ خرچ کریں, بحریہ ٹاؤن آخر میں آئے گا بھائی, تو صحت پہ پیسہ خرچ ہو گیا. دوسری چیز پیسہ خرچ ہونا چاہیے ایجوکیشن پہ. ویسے ایجوکیشن پہ پیسہ لگتا نہیں ہے, غربت میں بھی اچھی ایجوکیشن مل جاتی ہے, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں تو پھر دوسرے درجے میں کہاں خرچ کر لے, اس پہ خرچ کر لے. لباس اچھا رکھے. تیسری چیز سواری خاندانی ہونی چاہیے, بلکہ تیسری چیز سواری نہیں, گاڑی بھی چوتھے نمبر پر ہے, بلکہ سب سے پہلا نمبر تو میں نے بتایا ہی نہیں ہے, وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے, اس لیے کہ صحت اس سے جتنی اچھی ہوتی ہے کسی اور چیز سے, کیونکہ انسان کو راحت ملتی ہے نا. ارے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تمہیں سکون ملے. تو سکون سے اچھا صحت بنانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ میں کہتا ہوں الٹا سیدھا کھا لو لیکن خوش رہو تو وہ آدمی زیادہ اچھا رہے گا, اور جو زیتون پیے انجیر کھائے مگر ٹینشن میں ہو اس کی صحت اچھی نہیں. تو اللہ نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بتایا, تو سب سے پہلے پیسہ کس پہ خرچ کرو؟ نکاح پہ. ہمارے نبی, زیادہ نہیں جاؤں گا اس طرف, پھر وہ خواتین سننا چھوڑ دیتی ہیں, وہ یہیں پر اسٹاپ کر کے آگے کا بیان ہم نے نہیں سننا. تو سب سے پہلا پیسہ خرچ ہونا چاہیے کس پہ میرے بھائی؟ شادی پہ, شادیوں پہ. وہ آپ نے تشریح کر دی, چلو شادیوں پہ نہیں تو شادی پہ ہی کر لو, شادی پہ ہی کر لو. اچھا جگہ رشتہ لے کے جاؤ, اچھی جگہ رشتے پہ روکڑا خرچ ہوتا ہے. شادی دفتر والے کو بھی کان میں جا کے بولو تگڑا اماؤنٹ دوں گا کمیشن, کیونکہ جتنے شادی دفتر کھولے نا, میں نے خود بھی کھولے, وہ کہتے ہیں جس کو بولو نا کہ 50,000 روپے لوں گا, وہ کہہ رہے نہیں اتنے نہیں. جس کو شادی کرنی ہوتی ہے نا صحیح جگہ, اگر شادی دفتر والا کہ 50,000 لوں گا تو وہ کان میں جا کے بولتا ہے 1,00,000 دوں گا تجھے, رشتہ صحیح جگہ کرا دے. اگر وہ 1,00,000 بولے گا, میرا تو بھائی یہی حساب کتاب تھا, نہیں آ رہی بات. تو پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کرو. 1,00,000 کہہ رہے 2,00,000 بولو اس کو, آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہ 2,00,000 بول رہا بھائی میں 4,00,000 دوں گا. نکاح ایسا ہونا چاہیے کہ میں مینٹلی سکون میں آ جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس پہ پیسہ خرچ کرو. خوراک پہ پیسہ خرچ کرو. سواری خاندانی رکھو, آپ کا وقت بھی بچے گا, دماغ بھی. سواری نہیں رکھتے لوگ, پیسہ اللہ نے دیا اتنی بھاری بھرکم قسطیں بھر رہے ہیں, مگر رکشوں میں سفر, چنچی میں بیٹھ کے. بھائی اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو پھر چنچی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, پیدل جاؤ بلکہ زیادہ بڑی نعمت ہے. دیا ہے پیسہ تو میرے بھائی سواری اچھی رکھو. دیکھو میرے شیخ نے ذاتی مکان نہیں بنایا, گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. میرا خیال ہے آپ کو کویت کا پتہ نہیں ہے, اور اس کے شہزادے کا بھی پتہ نہیں ہے, اور اس کی گاڑی کا بھی پتہ نہیں ہے, اس لیے آپ حیران نہیں ہو رہے اتنا. کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی, جب وہ روڈ پہ چلتی تھی تو پبلک بولتی تھی کہ یہ کس کی گاڑی ہے, یہ کس کی, بول لو نا بھائی گاڑی ہے. اور ہم بھی اس میں بیٹھتے تھے تو ایسا سکون ملتا تھا اس میں بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں جنت میں آ گئے. تو اس گاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی لانگ ڈرائیو میں آپ پشاور جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئٹہ جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے, لاہور جاؤ, بلکہ سفر مزیدار. تو سفر بھی تو انسان کو کامیاب بناتا ہے نا. جو سفر نہیں کرتا وہ تو بہت سارے چیزوں میں پیچھے رہ جاتا ہے. کاروبار کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے انسان کو, اور تعلیم کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے, رشتہ داری جوڑنے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے, تعلقات بڑھانے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے بہت, ورنہ آپ 1 مہینہ تو ٹکٹ میں لگتا ہے, پھر کسی اور کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے آدمی. بہت سارے مسائل ہیں. جہاز کا تو ویسے بھی کوئی بھروسہ, کیا خیال ہے؟ وہ ویسے ہی دنیا پی آئی اے والوں کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے, انہوں نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چند چیزیں ہیں, وقت پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بھائی, یہ جو بیان میں نے لے کے چلا تھا نا کہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کی قسطیں جمع کرانے کے پیسے ہیں, دیسی گھی کھانے کے پیسے نہیں, تو اسی بیان کو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا کہ اور کون کون سی حرکتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا, یہ ٹاپک بھی میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں, دنیا مسافر خانہ, تو لوگ اس سے بھی تنگ ہوتے ہیں یار ایک ہی ٹاپک کو ہر تھوڑے دنوں بعد لے آتے ہیں. تو یاد رکھو جس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے نا, وہ خبر بار بار دی جاتی ہے. صحیح ہے نا, تاکہ اگلے کی بات سمجھ میں آ جائے, وہ اس سے آرڈر نکال لے. جیسے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو ایک دفعہ تھوڑی کہیں گے, بار بار ریپیٹ کریں گے جب تک کہ سامنے والی کی سمجھ میں نہ آ جائے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. چونکہ اس خبر سے خبر برائے خبر مقصد نہیں ہوتی, آرڈر مقصد ہوتا ہے, تو اس خبر کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو خبریں دی ہیں قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ کی ہے بار بار, کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ پھر اللہ پہ توکل کرو جب اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. تو بار بار اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا, موت کا تذکرہ کیا. جب تک ہم اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے اللہ بھی ریپیٹ کرتا رہے گا, اور بھائی ہم بھی ریپیٹ کرتے رہیں گے. اور ہمارا ریپیٹ کا مقصد صرف آپ کو سمجھانا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے کہ میں خود بھی اس آرڈر پہ عمل کروں. غسل کرتے وقت موبائل میں گانے سننا کیسا ہے؟ کیا اس طرح غسل ہو جاتا ہے؟ غسل تو ہو جائے گا, لیکن میرے بھائی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اس تکلف کی ضرورت, گناہ ہوگا. پتہ نہیں کیوں ٹائم بہت قیمتی ہے میرا خیال ہے ان کا, کہ جو گانے سننے کا ٹائم ہے وہ بچانے کے لیے کس وقت لگا رہے ہیں؟ غسل میں. بہت قیمتی سرمایہ ہے یہ صاحب ہمارا, ان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ ان کو کورونا سے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. سجدے سے اٹھتے ہوئے یا جاتے ہوئے زمین سے پاؤں اٹھ جائے تو کوئی حرج تو نہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, لیکن نہ اٹھائیں, خلاف سنت ہے. میرے والد صاحب پچھلے 16 دنوں سے بیمار ہیں, کورونا کے مرض میں, اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں. والد کا نام محمد اقبال, ان کی والدہ کا نام زیب النساء ہے.
آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے اجتماع میں دعا کا اہتمام کروا دیجیے. اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی, سب حضرات بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. لبرلز کہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تو ویسے ہی ماڈرن اور لبرل ہوں گی, اس لیے ابھی سے ہی اپنے آپ کو لبرل بنا لیں. یہ غلط خبر ہے. یہی خبر ہے نا جس میں آرڈر چھپا ہوا ہے. خبر یہ ہے کہ آنے والی نسلیں کیا ہوں گی, لبرل ہوں گی. آرڈر یہ ہے کہ ابھی سے جو مستقبل میں کرنا ہے وہ ابھی سے کر لو. یہ زمینی حقیقت کے مخالفت ہے. یہاں ہمارے ہاں لبرلزم پھیل رہا ہے. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا, انہوں نے اب ریورس گیئر لگانا, بولو بھائی شروع کرو. ہمارے ایک شاگرد ہیں, امریکن نیشنل ہیں, جامعۃ الرشید میں مجھ سے پڑھنے آئے. پگڑی میں ماشاءاللہ ایک بڑا علماء صلحاء والا ان کا لباس. تو کہنے لگے پہلے ہم یہ لباس پہن کے امریکہ میں گھومتے تھے تو لوگ ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے. یہ لباس لوگوں میں متعارف نہیں تھا. اب یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اسے لوگ عجیب نظروں سے, بولو بھائی, نہیں دیکھتے. میرے والد صاحب پاکستان نیوی میں تھے, ماشاءاللہ دیندار بھی بہت تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں جب پہلی دفعہ امریکہ گیا, ہمارا جہاز, تو ہم وہاں نماز پڑھ رہے تھے باجماعت. والد صاحب امامت بھی کرایا کرتے تھے. تو کہنے جب ہم نماز پڑھا رہے تھے تو ہماری ویڈیو بنی, ایک نیوز چینل نے امریکہ کے ٹیلی ویژن پہ چلائی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ نماز روزہ ان کے لیے کیا بن گیا ہے. اب کوئی نماز پڑھ کے ویڈیو بنائے گا, کون بھائی, یہ تو سارے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز کامن ہو گئی ہے, لباس کامن ہو گیا ہے. گوروں میں مذہب کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ ریشو ہے نا مذہب قبول کرنے کا, وہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام. تو یہاں کے لوگ چونکہ غریب بیچارہ ہوتا ہے نا, وہ سوچ کا غریب ہوتا ہے بعض دفعہ. سوچ کے غریب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو لیکن پھر بھی انڈے والا برگر کھاتا ہو. زنگر برگر کھانے کے پیسے ہوں مگر کھاتا کیا ہو؟ انڈے والا برگر. اچھا کل میں نے بھی انڈے والا برگر کھایا ہے. ہو سکتا ہے وہ انڈے والے برگر جو ان کی بڑی سیل ہوتی ہے تو وہ بیان سن رہے ہوں. آج کل ہر بیان ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے, اس کے مطلب بیان کرنے پڑتے ہیں, ورنہ میرے خلاف ہی کلپ آ جائے گا, دیکھو یہ خود انڈے والا. اب یا تو یہ حقیقت میں غریب ہے یا سوچ کے غریب ہیں. تو میں انڈے والا اول تو میں برگر کھاتا نہیں ہوں. برگر کھانے والے برگر جیسے ہی ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں, پھولے میں نہیں. روٹی کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ڈوڈائی جسے کہتے ہیں پشتو میں, ڈوڈائی خورا, ٹھیک ہے نا, روٹی کھاتے ہیں روٹی. تو برگر کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کھا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو کبھی کبھار وہ انڈے والا برگر سوچ کی غربت کی وجہ سے نہیں, وہ مجھے پسند بہت ہے. اب ایک آدمی کو انڈے والا برگر زنگر برگر سے اچھا لگ رہا ہے تو پھر تو وہ تو وہی کھائے گا نا. پھر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ زنگر کھائے تو اس کا مطلب سوچ کی امیری نہیں ہے, یہ بے وقوفی اور حماقت ہے. بھائی آپ کو کھانے میں دال اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیوں مٹن اور بیف کھا رہے ہیں؟ پھر جو اچھا لگ رہا ہے وہ کھاؤ نا. لیکن سوچ کا جو غریب ہوگا اس کے پاس زنگر کے پیسے بھی ہوں گے, دل بھی چاہ رہا ہوگا, مگر کھائے گا کیا؟ بولو یار کیا ہو گیا؟ انڈے والا برگر. اسے کیا کہتے ہیں؟ سوچ کا غریب ہے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ کہاں سے بات چلی تھی, سوچ کے غریب. ہاں تو ہمارے ہاں کے جو لبرل لوگ ہیں نا, جو ادھر ان ممالک کے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ بلا وجہ متاثر ہیں ان سے, اور یہ ان سے 1.5 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو انگریز میں بھی بہت سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں, خدا کے منکر ہوتے ہیں, اتنے سخت نہیں ہوتے وہ. ان سے آپ بات کرو 2 منٹ وہ مان جائیں گے اللہ کو. میں نے دیکھا بات کی, مان گئے. نہیں مانے تو اتنا کہا کہ بھائی آپ کے بھی دلائل ہیں, ہماری بھی اپنی سوچ ہے, بس. لیکن یہاں کے جو ایتھیسٹ ہیں انہوں نے ایتھیزم سیکھا وہاں سے ہے, مگر کہتے ہیں نا الو کا پٹھا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا الو خریدنے. اس نے پوچھا یہ الو کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 1 لاکھ روپے کا. الو کا پٹھا بھی, پٹھا بچے کو کہتے ہیں نا, ایک بچہ بھی تھا. یہ کتنے کا؟ اس نے کہا 2 لاکھ کا. اس نے کہا بچہ زیادہ مہنگا ہے, اور جو پورا بنا پورا الو عاقل بالغ, عاقل تو نہیں ہوتا بالغ تو ہوتا ہے نا بہرحال, یہ سستا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو الو کا پٹھا ہے نا اس میں 2 کوالٹی ہیں, الو بھی ہے الو کا پٹھا بھی ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ ڈبل ہے. اور یہ جو اس کا باپ ہے نا یہ صرف الو ہے, الو کا پٹھا نہیں, اس لیے آدھی قیمت میں ملے گا. لینی ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو یہاں کے جو ایتھیسٹ ہیں نا انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے, یہ الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہاں سے ان یونیورسٹیوں سے سیکھتے ہیں خدا کا انکار, اور ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. مدعی سست اور گواہ چست. میں آپ کو بتاؤں کہ جو خدا کے منکر ہیں, ملحد ہیں, ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا ڈاروین تھا, جس نے یہ نظریہ ارتقاء لے کر آیا ہے وہ کہ بندر سے انسان بنے ہیں. اس کے بعد یہ نظریہ بہت پھیلا ہے. وہ خود خدا کا منکر نہیں تھا. عجیب بات, اس نے اپنی اس تھیوری کی بیس پہ خدا کا انکار نہیں کیا. یہ بات مجھے بتائی لندن میں جو ڈاروین کے نظریے پہ ایک صاحب نے PhD کیا ہے, اور ان کا موبائل نمبر میرے پاس موجود ہے, میری ان سے کبھی کبھار سلام دعا ہوتی ہے. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, ڈاروین کو تو ہم سے زیادہ پڑھا ہے نا, انہوں نے PhD کیا ہوا ہے, کہ ڈاروین خود خدا کا انکار نہیں کرتا تھا. ڈاروین نے بعد میں خدا کا انکار کیا اس تھیوری کی بیس پہ نہیں, بلکہ ڈاروین کے ساتھ حالات دنیا میں ایسے آئے کہ اس نے ضد میں انکار کیا خدا کا, کہ وہ خدا میری سنتا نہیں ہے اس لیے میں نہیں مان رہا, ضد میں, اس تھیوری کی بیس پہ نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تھیوری کیوں پیش کی اس نے؟ اس تھیوری کی تو بیس یہی کہ خدا کو نہیں مانو.
تو یاد رکھو یہ ہماری یونیورسٹیوں میں تھیوری پوری نہیں پڑھائی جاتی. یہ تھیوری یہ نہیں ہے کہ انسان ایسے وجود میں آیا ہے اور خود سے بنا ہے. یہ تھیوری کی بیس یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا اور یہ خود سے بنی ہے, تو پھر یہ فرض کر لیا جائے تو خود سے بنی ہے, تو خود سے بنی ہے تو اس کے لیے یہ جو نظریہ ہے یہ عقل کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ یہ فرض کر لیا جائے. یعنی پہلے یہ فرض کیا جائے کہ خدا نہیں ہے, باقی اس فرض کرنے کی ڈارون کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی وجہ سے ڈارون نے اپنی تھیوری کی بیس پہ بھی خدا کا انکار نہیں کیا, کیونکہ وہ خود اس کا معترف تھا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر یہ والی تھیوری ٹھیک ہوگی. باقی وہ خود مانتا تھا کہ یہ فرض کرنا آسان نہیں ہے, کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نہ ہو. اور ہمارے ہاں جو ڈارون کی نظریے کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈارون سے 4 ہاتھ آگے ہیں. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. بعض دفعہ دلال جو ہے نا وہ اصل مالک سے زیادہ اس چیز کے بیچنے کا حریص ہوتا ہے. ایک آدمی سے گدھا نہیں بک رہا تھا اپنا, بیچنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے نا بھائی, اس کے لیے کوئی کمیشن ایجنٹ رکھنا پڑتا ہے یار, اس کو اتنے فضائل سنا. تو اس آدمی نے ایک دلال, وہی جو پہلے عربی میں اس کو دلال کہتے تھے, آج کل بروکر کہتے ہیں اور بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو دلال کو لے گیا کہ یار تو یہ میرا گدھا بکوا دے, کوئی خرید نہیں رہا, اس کی گدھے پہ ویسے بھی نور نہیں ہوتا اور اس پہ ویسے ہی کچھ گدھا پن ضرورت سے زیادہ جھلکتا ہے اس کے اوپر نا. تو اس نے فضائل بیان کرنا شروع کیے لوگوں کو, یہ گدھا ایسا ہے جو یہ تھا, یہ گدھا ایسا ہے یوں تھا, اور اتنے فضائل گدھے کے سنائے کہ وہ مالک سب سے زیادہ متاثر ہو گیا. بولا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا, یہ مجھے دے دے. وہ پہلے تو اس پہ اثر ہو گیا, وہ خود اتنا انٹرسٹڈ نہیں گدھا بیچنے پر جتنا دلال. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, مدعی سست ہوتا ہے اور گواہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کے غریب ذہنیت کے ملحد ہیں نا, خدا کے منکر, یہ گوروں کو خوش کرنے کے لیے گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہیں جتنے یہ بن جاتے ہیں, اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہیں. تو وہ جو لبرل ہے نا وہ تو ماحول ایسا بن گیا نا وہاں پہ, ان کے پاس تو مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے نا. ورنہ میں نے تو دیکھا ان لوگوں سے بات کرو دین کی, وہ تو زیادہ آرام سے سنتے بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں نا سب سے زیادہ, وہ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ داخل ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہاں سے یاد آیا, تقریباً 6-7 مہینے پہلے کرسچن تھے, عیسائی تھے, ادھر آئے تھے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے, اسلام قبول کیا تھا انہوں نے مجھ سے میرا نمبر بھی لیا, میں نے ان کا نمبر بھی سیو کیا. ان کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے ان کی شکلیں بھی میں بھول گیا ہوں, وہ جو آئے تھے میرے پاس ان کی شکلیں بھی میں بھول گیا. نمبر میں نے لکھا تھا سیو کرنا, شاید میں بھول گیا یا نام بھول گیا. اب انہوں نے کہا تھا میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا, اب پتہ نہیں کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے, مجھے مل نہیں رہا ہوگا. تو بھائی جو لڑکے آئے تھے نا ان کے ساتھ جو بھی تھے, مجھ سے اگر وہ میرا بیان سن رہے ہیں یا ان تک میری اطلاع پہنچتی ہے تو مجھے ان سے دوبارہ ملوا دیں, بڑی نوازش ہوگی. میرے دل میں کافی قلق ہے کہ یار وہ ملاقات نہیں ہوئی ان سے. ہو سکتا ہے کئی دفعہ انہوں نے فون کیا ہو نا, ایک آدمی نے اسلام قبول کیا, بہت ساری چیزیں پوچھنا چاہتا ہے اور میں انو نمبر اکثر اٹھاتا نہیں ہوں. تو وہ جو بھی لڑکے لے کر آئے تھے وہ ذرا میں ان کی شکلیں بالکل بھول گیا ہوں. تو وہ ان کو تو یاد ہوگا, ایک بڑے پڑھے لکھے کرسچن تھے, کسی یونیورسٹی میں یا اسکول میں ٹیچر تھے وہ, تو وہ ذرا مل لیں, مجھے ان سے کام ہے. خیر, تو وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آگے. تو ایسا نہیں ہے کہ فیوچر لبرلزم لوگوں کا ہے, یہ ضرور ہے کہ دونوں دعوتیں بڑی اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. یعنی ایک طرف لبرلزم بھی پھیل رہا ہے لیکن دوسری طرف مذہب بھی پھیل رہا ہے, اور مذہب میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں پھیل رہا. یعنی 2 انتہاؤں کی طرف لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. درمیانی جو لوگ تھے نا وہ یا تو ادھر ہو رہے ہیں یا ادھر. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, بیچ کے بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے نا, تھوڑے تھوڑے لبرل کا تڑکا آ رہا ہے, تھوڑا سا مذہب کا تڑکا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مذہب میں ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہ ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ مذہب کی طرف اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پھر پورے اسلام میں آتا ہے, اور مذہب سے بیزار ہوتا ہے تو پھر سارے مذہبوں کو چھوڑ دیتا ہے. اب ہندو نہیں رہے, کچھ تو ہے متعصب, لیکن جو ان کے پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ والے ہندو نہیں رہے. وہ گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں, چھپ چھپ کے کھاتے ہیں, لیکن طبیعت سے کھاتے ہیں, پھوڑتے ہیں, بولتے ہیں کیوں نہیں کھائیں ہم, ہے بھائی جب بکرا کھا سکتے ہیں, دودھ تو بکری بھی دیتی ہے نا. ارے بھینس کا دودھ تو زیادہ بکتا ہے, لیکن جب وہ کھا سکتے ہیں تو گائے کیوں نہیں کھا سکتے, تو وہ کھا رہے ہیں. تو اب ایک ہی, یا تو اسلام بہت اسپیڈ سے پھیل رہا ہے یا دہریت. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ, اور پھر جو فیوچر ہے نا, فیوچر جو لبرلزم ہے وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا. کیوں مرے گا یہ سنو, لبرلزم اپنی موت خود ہی مر جائے گا 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس دعوت کے پیچھے مضبوط دلیل نہیں ہوتی وہ دعوت زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہوتی. اس دعوت کی بیس ہی خدا کے انکار پر ہے, تو یہ چلنے والی نہیں ہے. دوسری بات, یہ نیچر کے خلاف ہے. انسان کو ہر دور میں خدا چاہیے, ہر دور میں. سچا خدا نہیں ملے گا, جھوٹے کو بنائیں گے وہ. آپ لوگوں کو گاڈ لیس نہیں کر سکتے. یہ اب دیکھو, جو میں لبرل لوگوں سے, لبرلزم کی جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا, جو خدا کے منکر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ہر لبرل خدا کا منکر تھوڑی ہوتا ہے. تو ہم تو ایک انتہا کو لے کے بحث کریں گے نا اس پہ. اس لبرلزم کی انتہا تو یہی ہے نا, جو نام نہاد لبرل ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں. تو خدا کا جو منکر ہے وہ اس کی وہ زندگی میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر کوئی مر گیا, آپ اسے تعزیت کیسے کرو گے؟ آپ کے ابا کا انتقال ہوا, اللہ مغفرت کرے, بھائی اللہ کو تو میں مانتا نہیں ہوں. بھائی وہ وہاں اللہ کرے سکون میں رہیں, بھائی وہاں سکون کیا, مر گئے تو کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. بھائی آپ نے بھی مرنا ہے تو کیا کروں, مرنا ہے تو سب کو پتہ ہے ہم نے بولو بھائی,
کوئی کچرا تھا نا انسانی باڈی کو, وہ کچرا کہتے ہیں, کچرا بن گئی. دفنانے کا تصور یہ تو مذہب نے دیا ہے, دفنانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. بلکہ آپ اس سے یہ ڈیبیٹ کریں کہ آپ کے ابا اچھے والے صحت مند تھے اور ابھی زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے, ماشاء اللہ 30 سال کے تھے, میں نے سنا ہے 30 سال میں آدمی 4 دانت کا ہوتا ہے, تو 4 دانت کا گوشت بھی کھانے کے بولو بھائی قابل. جب وہ ایک باڈی ہے نا, مادی چیز ہے, تو یار پکا کے کھا لو بھائی, وہ تو مر گئے. اب بجائے قبر میں پھینک کے کیڑوں کو کھلائیں, عقل کیا کہتی ہے بھائی انسانوں کو کھلا دو. کیا خیال ہے؟ یہ تو مذہب نے کہا نا کہ نہیں مردے کا بھی اکرام ہے, غسل جنازہ, یہ تو مذہب کہہ رہے ہیں مذہب کو نکال دو, تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تو مر گیا, اب کیا کرو, انسان تو بڑی زبردست پروٹین, فل آف پروٹین ہے انسان کا گوشت, پبلک کو کھلا دو. اور ایسا ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں انسانوں کا گوشت چھپ چھپا کے کھایا جا رہا ہے, پتہ نہیں چھپا کے کیوں, لیگل کیوں نہیں کر دیتے وہ اس کو, شاید اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ قتل نہ کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو. لیکن کیا ہو رہا ہے جاپان میں, کیا ہو رہا ہے, آپ مر گئے, کرنٹ دے کے راکھ بنایا, راکھ کو بوتل میں ڈالا, چٹ لگا دی, دادی اماں شیلف میں رکھیں. آپ جاپنیز کے گھر میں ایسا ہوتا ہے, میرا بھی جاپان جانا اللہ کرے, یہ لاک ڈاؤن کھلے تو جاپان کا بھی ارادہ ہے, آپ کو دکھائیں گے, یہ دیکھو نانی اماں کی, یہ دادی اماں کی, یہ ماموں تھے, یہ چچا تھے, یہ ساس تھی. ساس کی راکھ بہت زیادہ گہری, کیونکہ وہ 2 دفعہ جلی ہے, ایک تو بہو کو دیکھ دیکھ کے جلی ہے, ایک مرنے کے بعد, اس میں ڈارکنیس زیادہ ہے. ان ساسوں کی بات کروں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو یہ کوئی انسانیت ہے بتاؤ؟ لیکن وہ کہتے ہیں کیا یار قبر کی اتنی فٹ کی جگہ اتنی لاکھوں روپے کی آئے گی, یہ زمین بھی یہ زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے, تو ایسا کرو کرنٹ دے کے جلا کے بوتل میں رکھ لو, یادگار رہے گی بھائی نانی اماں تھیں, دیکھ کے خوش ہو جایا کرو. ہم یہ تصور کر سکتے ہیں بھائی؟ نہیں. تو جیسے بہت کچھ آگے ہوگا ابھی, تو لبرلزم کی جو انتہا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. ابھی انہوں نے لڑکا لڑکے کی شادی کو حلال کیا, اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, یہ بہنوں سے نکاح کو بھی لیگل کرنے والے ہیں, یہ ہو جائے گا. کیونکہ جب ان سے بحث کی جائے نا کہ یہ گے میرج تو غلط ہے, فطرت کے خلاف ہے, تو کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے کوئی؟ دلیل یہ کہ بھائی یہ شادی کھوپڑی میں کسی غیرت مند آدمی کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا, تو بھائی کل یہ محرم رشتوں سے نکاح کو بھی لیگل کر دیں گے, کیونکہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے غیرت کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو لیبارٹری میں ٹریس ہو سکے. سمجھ رہے ہو؟ یہ محسوس ہوتی ہے, تو جس میں ہوگی اس کو برا لگے گا. لیکن جب آپ گے میرج کو الاؤ کر دیں گے تو غیرت کیا ہو جائے گی؟ ختم. پھر آگے بہت ساری میرج کی اقسام وہ خود بخود الاؤ ہو جائیں گی. تو لبرلزم کی جو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے, لہذا ایسی گہری کھائی ہے کہ لوگوں نے یا تو اس کھائی میں گرنا ہے یا گرنے سے پہلے یو ٹرن لینا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو پہلے سے یو ٹرن لے لے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ نیچر کے خلاف ہے. تیسرا آخری خاندانی, اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے, سب سے خاندانی پوائنٹ کہ لبرلزم ختم ہوگا, مذہب پھیلے گا. اس کی سب سے مضبوط دلیل ہے مذہبی لوگوں کے 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں, لبرل لوگوں کے 2, تو پھیلے گا کون؟ میں مذہبی ہوں, لبرل نہیں کہلاتا. اللہ مذہبی حقیقت میں بنا دے. میرے کتنے ماشاء اللہ, آپ تو اب اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ نہیں پتا, 14.25 بچے ہیں الحمدللہ. حقیقت ہے, اللہ برکت دے. اور کیونکہ ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں, میں لبرلزم کو فالو کرتا تو میرے بمشکل کتنے ہوتے؟ 2. تیسرے پر میں افسوس کر رہا ہوتا کہ یار کوشش تو کی تھی کہ 2 ہوں, بس کیا کریں یار. یہ تو نہیں کہتا اللہ کی عطا ہے, کہتا ہے نیچر کی مسٹیک. صحیح ہے نا, یہی کہتا ہے نا, فطرت نے دھاندلی کی ہمارے ساتھ, فطرت غصے میں تھی. یہی کہتے ہیں نا, جیسے طوفان آتا ہے تو لبرل لوگ فطرت کو غصہ آیا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا غصہ ہے, کہتے ہیں فطرت کو غصہ آیا ہوا ہے. تو ہر چیز کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ابے نیچر تو چاہتی ہے کہ نسل بڑھے, لیکن نیچر کو بھی الٹی پٹیاں پڑھاتی ہیں ان لوگوں نے. تو نسل کس کی بڑھ رہی ہے بھائی؟ مذہبی لوگوں کی. لبرل لوگ تو 2 بچوں سے زیادہ کے قائل ہے ہی نہیں, اور ان میں جو قائل ہیں وہ 2 کرتے ہیں, ورنہ بہت سے تو نکاح ہی نہیں کرتے. اور ان کے 2 بچے بھی ہوتے ہیں لیٹ, شادی دیر سے کرتے ہیں یہ 40-40 سال میں, اور پھر 2 کے پھر آگے 2 ہی ہوں گے. تو بھائی گروتھ ریشو کس کا ہے؟ مذہبی لوگوں کا. اس لیے کہا جا رہا ہے یورپ کے بہت سے کنٹریز چند سالوں بعد اپنی موت خود ہی مر چکے ہوں گے, اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے. کچھ کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے نسل روکی, ان کی اصل قومیں اس ملک میں فنا ہو گئیں, ختم ہو گئیں, دوسری قومیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جو عرب کنٹریز ہیں اتنے زیادہ دنیا میں, عراق بھی عربی, مصر بھی عربی, یہ سارے اصل اوریجنل عرب تھوڑی تھے, یہاں تو دوسری قومیں رہتی تھیں. یہاں جب مسلمان گئے ہیں انہوں نے اتنی کثرت سے شادیاں کی, اتنی کثرت سے نسل بڑھی ہے کہ ان کی اصل قومیں آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہیں, باقی سارے کیا ہو گئے؟ عرب ہو گئے. ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے, ہر جگہ. تو اللہ کا فضل ہے, مسلمان اور کوئی کام کرے نہ کرے, جہاں جاتا ہے اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے, یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے, نسل بڑھاتا ہے. اور اس میں میرے بھائی, یہ میں تعریف میں کہہ رہا ہوں, برائی میں نہیں کہہ رہا, ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ الحمدللہ اس میں بہت آگے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی جاپان جاپنیز کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے, پٹھانوں کے ہاتھ میں جانے والا ہے. حقیقت ہے. جاپان کا ایک بچہ, میرے بہت سارے شاگرد ہیں, دوست ہیں جن کی جاپان میں تجارت ہے ان کی. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ تجارت آہستہ آہستہ نکل کے افغانیوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے, کوئٹہ وال کے ہاتھ میں جا رہی ہے. ترکی میں گیا, وہاں مجھے نظر آئے تجارت. اچھا ایک خاصیت یہ ہے کہ اس قوم میں زیادہ تر تجارت ہے, ملازمت نہیں ہے. جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں برکت ہوتی ہے, ملازمت کرنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی جی حضوری میں لگا رہتا ہے. وہ تو بچے بھی بہت سے پوچھ کے پیدا کرے گا, سر 2 کے بعد مزید تنخواہ بڑھاتے ہو تو تیسرا لا رہا ہوں, ورنہ یہیں روک لیتا ہوں. سر بتائیں گے کہ تیسرے پہ الگ بونس ملے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہیں تک ٹھیک ہے. وہ تو بچے بھی کس سے
بولو بھائی, باس سے پوچھ کے پیدا کرتے. اس لیے ہماری شریعت نے ترغیب تجارت کی دی ہے, ملازمت کی. بولو نا کیا ہو گیا بھائی, یہ سبق پڑھا رہا ہوں میں, ملازمت کی نہیں دی ہے, تجارت کی. تو ہماری جو یہ قوم ہے نا پشتو بولنے والے, ان میں تجارت کا رجحان ملازمت سے زیادہ. ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے گا مگر کام کس کا ہوگا؟ اخپل. کچھ ملازمت بھی کرتے ہیں مانتا ہوں, لیکن ریشو کی بات کر رہا ہوں نا, بہت سے ملازمت بھی کر رہے ہیں, ریشو کی بات ہو رہی ہے. تو بھائی اللہ نے ان چیزوں میں برکت رکھی ہے, نسل بڑھانے میں بھی اور تجارت, دونوں کام مرج ہو جائیں ہڈو بچوں بن جاتا ہے آدمی. پھر اگلا دور اسی کا ہوگا. اگلا دور کس کا ہوگا؟ پھر وہی دنیا پہ راج کرے گا. یہ پیش گوئیاں ہے, جب یہ پیش گوئیاں پوری ہوں گی ہم شاید دنیا میں نہیں ہوں گے, تو ریکارڈ کر کے سنا دینا اگلی نسل کو. مفتی صاحب پہلے ہی یہ کہا کرتے تھے کہ جاپان جاپانیز کے ہاتھ سے نکل جائے. اب وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے تو کہاں سے؟ جتنی سائنس ٹیکنالوجی ہو, روبوٹ تھوڑی حکومت کرے گا. آپ کہنا جاپان روبوٹ بنا رہا ہے, روبوٹ بنا رہا ہے. ابے تو کیا روبوٹ وزیر اعظم بنے گا جاپان کا؟ الیکشن ہوں گے تو جو جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے تو وہی آئے گا نا. تو جس کی نسل بڑھے گی تو ووٹ اس کے زیادہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو وزیر اعظم جاپان کا اگلا وزیر اعظم کون ہے؟ صحیح کر کے ہوگا, کوئی کچھ بھی ہوگا آخر میں صحیح لگا دو. تو یہ قدرت کا ایک ہے. تو لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کی نسل بڑھتی ہے, لبرل لوگوں کی نسل کم ہوتی ہے. تو بھائی لبرلزم بڑھے گا یا مذہب بڑھے گا؟ تو مذہب بڑھے گا. تو یہ جنہوں نے پرچی لکھ کے دی ہے یہ ایکسکیوز کر لیں مجھ سے, تنہائی میں جا کے کیا کر لیں, سوری کر لیں کہ آپ سے ہم نے ایسی بات. کہاں چلا گیا میرا خیال بہت ہو گیا, باقی سوال انشاءاللہ اگلے یا پڑھ لوں جلدی جلدی 2-4 منٹ میں جلدی سے نپٹا. قضاء عمری کی نماز میں بہتر پڑھنا بھی ضروری. جی ہاں, میں ظہر کے وقت مسجد میں جماعت سے پہلے والی 4 سنت پڑھ رہا ہوں, دوسری رکعت میں ہوں اور جماعت کھڑی ہونے لگی, تو اس 2 رکعت کے بعد سلام پھر کے جماعت میں شامل ہو جائیں. اچھا بھائی ایسے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ مخلوط ماحول میں پڑھانے کی گنجائش ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے حکم اور ہے, علماء کے لیے حکم اور ہے, جبکہ آپ بالکل بھی گنجائش نہیں دیتے مخلوط ماحول میں جانے کی. نہیں بھائی, مخلوط ماحول میں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی گیدرنگ ہے, کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے تو مکس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں ہے. تبلیغ کے لیے جائیں, تقریر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو مخلوط ماحول میں بیان کر رہے ہیں نا, تو بھائی وہ تبلیغ کر رہے ہیں, وہاں عورتیں بھی بیٹھے ہیں, مرد بھی بیٹھی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں, تو وہ تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ میں اور چیز ہوتی ہے, جیسے شراب خانے میں تبلیغ کے لیے جا سکتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور شراب خانے میں ویسے ہی انجوائے کرنے کے لیے, میں پیتا تو نہیں ہوں لیکن میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں, یا تو کوئی ڈاکومنٹری بنانے جا رہا ہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے, ویسے ہی جا رہا ہے, ویسے ہی آگے کیوں بیٹھ رہا ہے بھائی؟ تو یہ غلط ہے. ہمارے اکابرین ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن انجینئر صاحب اکابرین کی کتابوں سے ہی گستاخانہ عبارات دکھاتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں بڑے بڑے علماء گستاخیاں کریں یا شرک کریں؟ یہی بات ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ساری گستاخانہ عبارتیں میں دکھاؤں گا ان کو, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے, تو بیٹھ جائیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لبرلز کہتے ہیں یہ ہو گیا. چلیں جی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسافہ وغیرہ نہ کریں آپ لوگ, پتلی گلی سے اپنے اپنے گھروں کو شرافت کے ساتھ تشریف لے.